बलवंत सिंह की कहानी कठिन डगरिया। रखी राम दुकान से वापस आ रहा था। सूरत से जाहिर होता था कि वो इस वक्त कोई मज़ेदार बात सोच रहा है। होठों पर मुस्कुराहट खेल रही थी। चलते चलते जब उसे सिगरेट जलाने की ख्वाहिश महसूस हुई तो उसे ख्याल आया कि माचिस तो दुकान ही पर रह गई है। खैर, कोई मज़ायक़ा नहीं। अब वो घर के करीब पहुंच चुका है। वो अपनी धुन में इस कदर मगन था कि उसे सिगरेट मुंह से निकालने का ख्याल तक न आया। किसी राहगीर की नज़र उसके ढीले ढाले होठों में फंसे हुए सिगरेट पर जा पड़ती तो वो बेख्तियार मुस्कुरा देता। उस पर तुर्रा ये कि वो खुद ब खुद मुस्कुराए जा रहा था। कभी सर को हरकत देने लगता, कभी ज़ेरे लब कुछ कहने लगता। वो बिल्कुल पागलों की सी हरकतें कर रहा था, लेकिन वो पागल नहीं था। 34-35 बरस के करीब उम्र, सूरत भी बुरी नहीं थी, सेहत भी काफ़ी अच्छी थी। 3 बच्चों का बाप था। आला पैमाने पर रेडियो की दुकान चला रहा था। 11 बजे दुकान पर जाता। उसका मुआविन पहले से ही मौजूद होता था। 1 से 2 बजे तक लंच के लिए दुकान बंद कर दी जाती। शाम के 5 बजे के करीब वो घर चला आता। अलबत्ता दुकान 7 बजे तक खुली रहती। आज कारोबार के सिलसिले में एक शख्स को मिलने के लिए उसे दिल्ली जाना था। उसने अपनी बीवी शांता को सामान तैयार करने के लिए भी कह दिया था, लेकिन अचानक दुकान पर उसे तार मिला कि कल वो शख्स खुद लाहौर पहुंच रहा है। चलो, सफ़र की मुसीबत से जान छूटी। लेकिन आज शाम का प्रोग्राम क्या हो, ये सवाल फ़ौरन उसके जहन पर उभर आया और वो चंद लम्हों तक बेसबब इस फिक्र में गलता रहा और फिर दिल की पुकार खुद ब खुद वाज़ह हो गई कि ये शाम अपने दोस्त बैजनात के यहाँ गुजारी जाए, बल्कि रात का खाना भी वहीं खाया जाए। कुछ रोज़ से बैजनात की बीवी कामनी उसके लिए ख़ास कशिश का बायस बनी हुई थी। ये बात अखलाक से गिरी हुई ज़रूर थी, लेकिन वो दिल के हाथों मजबूर था। जवानी के ज़माने में वो हद से ज़्यादा मजबूर बना रहा। ज़िंदगी का सुनहरा ज़माना किसी से मोहब्बत की पींगे बढ़ाए बग़ैर गुज़र गया। जब शादी हुई तो चंद साल तक वो बीवी का दीवाना सा रहा, मगर रफ्ता रफ्ता बीवी में कोई कशिश बाकी न रही। जब कभी बीवी आँखों को भली मालूम होती तो बस हाथ बढ़ाने की देर थी, वहाँ इनकार का सवाल ही पैदा न होता था। रफ्ता रफ्ता अपनी बीवी बेरस मालूम होने लगी। तब उसने बाज़ार का रुख किया। वहाँ दलाल यही कहता कि बस साहब हफ्ते भर ही से बाज़ार में बैठने लगी है। पहले पहल तो ये ख्याल ही कुछ कम रोमान अंगेज़ नहीं था, लेकिन जब दलालों के हथकंडों का इल्म हुआ तो तबीयत बुझ गई। दुनिया का धंधा तो चलता रहा, लेकिन मोहब्बत की प्यास के मारे अंदर ही अंदर कांटा सा खटकने लगा। गुज़िश्ता दिनों इतवार के रोज़ वो अपने मकान के सामने चबूतरे पर बैठा अखबार देख रहा था कि उसने बैजनात को कामनी के हमरा अपने मकान की तरफ आते देखा। दोनों की आंखें चार होने पर बैजनात ने कहा, हम अजनबी हैं, मकान की तलाश कर रहे हैं, क्या आप हमारी मदद कर सकेंगे? यह उनकी पहली मुलाकात थी। उसने बड़ी दौड़ धूप के बाद उसे मकान दिलवा दिया। अगरचे उनके मकानों के दरमियान 3-4 मील से कम फासला नहीं था, इसके बावजूद दोनों घरानों के ताल्लुकात गहरे होते गए। एक दूसरे के यहाँ आना जाना, शिरकत करना, कभी कभार तफरीह की गरज से शहर से बाहर चले जाना उनके मामूल में दाखिल हो गया था। ऐसे मौक़ों पर कामनी उसकी तरफ निगाहें गलत अंदाज से देख लेती। पहली मर्तबा तो उसका कलेजा धक धक करने लगा। वो समझा उसकी निगाहों ने धोखा खाया है, लेकिन जब दबी दबी मुस्कुराहटों का तबादला भी होने लगा तो पहले महसूस हुआ कि शायद वो एक दूसरे से मोहब्बत भी कर सकेंगे। कभी उसका दिल लान तान भी करता, लेकिन फिर वो अपने दिल को ये कहकर ढारस दे लेता कि कामनी ही की तरफ से तो आगाज़ हुआ है। कभी सोचता मामूली दिल लगी ही तो है, ज़रा की ज़रा चुहल हो जाती है, दिल बहला रहता है, इसमें कबाहत की तो कोई बात ही नहीं। लेकिन ये सब ज़ाहिरदारियाँ थीं, क्योंकि दिल की गहराइयों में वो अच्छी तरह महसूस करने लगा था कि उसे कामनी से मोहब्बत हो गई है। रास्ता चलते चलते वो कामनी की बाबत सोच रहा था। अभी तक उसने उसे छुआ तक नहीं था। शायद आज कोई अहम वाक़या पेश आए। मुमकिन है कि वो उस पहली महबूबा के बहुत करीब पहुंच जाए। अब वो अपनी गली में पहुंच चुका था। जिया पनवाड़ी की दुकान उसके मकान के करीब ही थी। दुकान के करीब से होकर गुजरते वक्त सुलगती रस्सी देखकर उसे सिगरेट सुलगाने का ख्याल आया।
اگر کوئی دوست اسے ملنے کے لیے آتا تو گھر والوں کو خبر ہو یا نہ ہو، لیکن جیا ضرور اس بات کا خیال رکھتا تھا۔ چنانچہ سگریٹ سلگا کر اس نے جیا سے پوچھا، کیوں بے جیے، مجھے کوئی شخص ملنے کے لیے تو نہیں آیا تھا؟ اس وقت جیا نسوار سونگھ رہا تھا، چھینک آنے ہی کو تھی، اس لیے منہ سے جواب نہ دے سکا۔ کبھی اس بات میں سر ہلاتا، کبھی نفی میں۔ آخر معلوم ہوا کہ کوئی شخص نہیں آیا تھا۔ رکھی نے سگریٹ کا کش کھینچا اور گھر کی طرف بڑھا۔ دروازے کے آگے جو کچھ سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں ان کی 2 اینٹیں اکھڑ گئی تھیں۔ ہر دم ان پر سے پھسلنے کا اندیشہ لاحق رہتا تھا۔ اسے کئی مرتبہ خیال آیا کہ ان کی مرمت کروا دی جائے، لیکن لاپرواہی میں یہ کام پورا نہ ہو سکا۔ گھر کے اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ شانتا بڑے آئینے کے سامنے بیٹھی بال بنا رہی ہے۔ معلوم ہوتا تھا ابھی ابھی نہا کر آئی ہے۔ اس وقت خاصی پیاری دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے دوست کہا کرتے، یار تمہاری عورت تو بہت حسین ہے، پھر بازاروں میں کیوں دھکے کھاتے پھرتے ہو؟ شانتا نے بال ایک ہاتھ سے گھما کر آگے لاتے اور ان پر کنگھی کرتے ہوئے کہا، جی میں نے آپ کا سامان تیار کر دیا ہے۔ بھائی آج تو میں نہیں جاؤں گا۔ کیوں؟ شانتا نے تعجب سے آنکھیں پھیلا کر پوچھا۔ جس شخص سے ملنا تھا وہ خود کل یہاں آ رہا ہے۔ نل بند تو نہیں ہوا؟ ذرا نہا لوں۔ وہ غسل خانے میں چلا گیا اور وہاں کا کروں تو سے الفت ہو گئی گاتا رہا۔ جب کپڑے پہن چکا تو بیوی نے پوچھا، اب کھانا کھا کر ہی باہر جائیے گا؟ نہیں بھائی مجھے دیر ہو رہی ہے، ایک شخص سے ملنا ہے، کھانا باہر ہی کھاؤں گا، انتظار میں مت بیٹھی رہنا۔ حالانکہ اس کی بیوی کو اس پر کسی قسم کا شک نہیں تھا، لیکن اس نے بیجنات کے گھر کا نام جان بوجھ کر نہیں لیا۔ آخر کیا فائدہ، عورتیں وہمی تو ہوتی ہی ہیں۔ آئینے کے سامنے کھڑے کھڑے اس نے اپنی صورت کا جائزہ لیا اور اس نے خود ہی فیصلہ لیا کہ اس کی صورت بیجنات سے کہیں بہتر ہے، اور اگر کامنی اسے اپنے شوہر پر ترجیح دیتی ہے تو اسے اس کی خوش ذوقی کا ثبوت سمجھنا چاہیے۔ خوب بن سنور کر اس نے اپنے آپ پر آخری نگاہ ڈالی۔ کوٹ کی اوپر والی جیب میں رنگین رومال ٹھکانے سے رکھا، رخساروں پر ہاتھ پھیر کر ان کی ہمواری کا جائزہ لیا، ٹائی کی گرہ درست کی، پتلون کی کریز پہلو بدل بدل کر دیکھی، ہیٹ پر جمی ہوئی گرد کی باریک تہ چٹکی بجا بجا کر صاف کی۔ چاندی کا سگریٹ کیس جیب میں ڈالتے ہوئے اس نے ایک نظر بیوی کی طرف دیکھا۔ آج وہ واقعی حسین دکھائی دے رہی تھی۔ دونوں لڑکے نانا کے ہاں گئے ہوئے تھے۔ ان کی غیر موجودگی میں بیوی کو پیار کرنے میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں تھی، لیکن وہ جلدی میں تھا، اس لیے چھڑی گھماتا ہوا گھر سے باہر نکل گیا۔ ایک لمحے کے لیے اسے خیال آیا کہ اگر وہ سگریٹ کیس میں عبداللہ کے سگریٹ رکھ لیتا تو بہتر ہوتا۔ وہ عبداللہ سگریٹوں کا بڑا مداح تھا اور انہیں خصوصاً اس وقت پیتا تھا جب وہ خوش ہو۔ اب سگریٹ لینے کے لیے واپس جانے میں اس نے بدشگونی سمجھی، اس لیے کوئے یار ہی کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس کا دل مسرور تھا، قدم بڑے بانکپن سے اٹھ رہے تھے، ارد گرد کی چیزیں اجلی اور نئی سی دکھائی دے رہی تھیں، جیسے ہر چیز نے نیا جنم لیا ہو۔ اس میں چمک تھی اور حرکات سے چلبلا پن آیا تھا۔ اپنی بیوی اور گھر سے دور وہ اپنے آپ کو آزاد پرندے کی طرح ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ وہ کالج کے اس چھوکرے کی مانند دکھائی دے رہا تھا جو گھر سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہو اور اب والدین کے روپے سے عشق لڑا رہا ہو۔ محض عورت کی حیثیت اس کے سامنے کچھ بھی نہیں تھی۔ وہ تو محبت کا بھوکا تھا، درد عشق کا خواہاں تھا۔ اصلی چیز تو وہ جذبہ یگانگی تھا جو وہ کموں کے لیے محسوس کر رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں کامنی کو پیار سے کموں کہا کرتا تھا۔ اس کی ایک تمنا تھی کہ اگر ان کی محبت پروان چڑھے اور دونوں کے دھڑکتے ہوئے سینے کسی روز مل جائیں تو وہ اسے پیاری کموں کہہ کر بلائے۔ کبھی کبھی جب وہ تصورات کے طلسم سے نکلتا تو سوچتا، کیا معلوم اس کے نصیب میں حسین کامنی کی محض مسکراہٹ ہی لکھی ہو۔ آخر شام کے دھندلکے میں جب بیجنات کا بلا پلستر کی اینٹوں کا بنا ہوا مکان نظر آنے لگا تو اس کے قدم ڈگمگانے لگے۔ یہاں تک وہ ایک مبہم لیکن مسحور کن جذبے کے ماتحت چلا آیا تھا، لیکن اب وہ سوچنے لگا کہ اس کے گھر میں کس انداز سے داخل ہونا چاہیے۔ اس مسئلے کے کئی پہلوؤں پر غور کرنے کے بعد اس نے یہ فیصلہ کیا کہ ان معاملات پر زیادہ تجویزیں سوچنے کی ضرورت نہیں، ہر حرکت بے تکلفانہ ہونی چاہیے۔ چنانچہ وہ بڑی بے تکلفی سے ان کے گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ بڑے کمرے سے میاں بیوی کے ہنسنے اور باتیں کرنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔
रखी दरवाजे में जा खड़ा हुआ। बैजनाथ मुंह फेरे कुर्सी के बाजू पर बैठा था। उसने नए कपड़े पहन रखे थे, जिससे जाहिर होता था कि शायद वो बाहर जाने की तैयारी कर रहा था। कामनी उसकी कमीज में बटन टाँक रही थी और वो गा रहा था। अब ज़रा गाना बंद कर दीजिए ना, सुई छाती में चुभ जाएगी तो फिर ना कहिएगा। शौहर मस्खरेपन से बोला। तुमसे नहीं कहेंगे तो और किससे कहेंगे माय डार्लिंग, और हमारा कौन है। और फिर वो निहायत भौंडे अंदाज में नथुने फुला फुला कर शिकस्ता बांस की सी आवाज़ में एक फरसूदा सा गाना गाने लगा। तेरा कौन है, किसे करता तू प्यार प्यार प्यार, तेरा कौन है, तेरा कौन है, हाँ तेरा कौन है। इधर मियाँ बीवी में ये चुहले हो रही थी, उधर 6 माह का बच्चा पालने में पड़ा रो रहा था। मालूम होता था कि बैजनाथ उस वक्त बड़े खुशगवार मूड में था। जूं जूं बीवी उसकी हरकत से चिढ़ती, तू वो उसे और ज़्यादा परेशान करता। वो झुंझला कर कहती, अब मटकना बंद कीजिए, मुन्ना रो रहा है। रखी राम 2 कदम आगे बढ़ा और उसने खांस कर उन्हें अपनी आमद से मुत्तला कर दिया। बैजनाथ ने सर उठाकर उसको देखा। पहले तो हैरान रह गया, फिर चिल्लाया, हेलो हेलो यार, मेरा ख्याल था अब तुम गाड़ी में बैठे होगे। रखी ने मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाते हुए जवाब दिया, नहीं भाई, दिल्ली जाने का प्रोग्राम मनसूख हो गया। कृपाराम से मिलना था, उसका तार आया है कि कल वो खुद लाहौर पहुंच रहा है। इतने में कामनी ने भी दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते कर दी। जी नमस्ते, उसने बड़ी मासूमियत और अखलाक से जवाब दिया। मुन्ना रो रहा था। कामनी उसे प्यार से पालने में उठाकर चुप कराने की कोशिश करने लगी। मुन्ना क्यों रो रहा है? ना ना, क्यों जी, आपकी मुन्नी भी रो रही थी? जी नहीं, रखी ने जवाब दिया, हमारी मुन्नी तो सोई पड़ी थी। आजकल हमारे घर में बच्चों का शोर बहुत कम है। गोशी और जियो दोनों नाना के यहाँ गए हुए थे। बच्चे हैं ना, नई जगह, उनका दिल बहला हुआ है। घर में बेचारी मुन्नी चुपचाप पड़ी रहती है। ना जी ना, हमारा मुन्ना भी तो नहीं रोता, कामनी ने बच्चे को पुचकारते हुए कहा। आज तो इसके बाबूजी ने इसे हलकान कर दिया है। मैं इनके बटन टाँक रही थी और ये हिल हिल कर गाए जाते थे। मुन्ना जाग उठा और रोने लगा। जब वो बातें कर रही थी तो रखी उसके लचकीले जिस्म और तेज़ी से हिलते हुए होठों की तरफ देखता रहा। उस वक्त सिंगार का तो कोई सवाल ही नहीं था, लेकिन मामूली घरेलू लिबास में भी वो किस कदर हसीन दिखाई दे रही थी। और फिर दफतन जो उसे ख्याल आया तो बैजनाथ से मुखातिब होकर बोला, यार मालूम होता है कि तुम बाहर जाने की तैयारी कर रहे थे। मैं तो यूं ही इधर चला आया। किसी काम से जा रहे थे तो चलो। नहीं यार, बैठो बातें करें। नहीं भाई, मुझसे ये ना होगा। कामनी ने बच्चे को गोद में झुलाते हुए कहा, आज इनकी दावत है कहीं। वाकई भाई वाह, अब तो मैं तुम्हारा रास्ता नहीं रोकना चाहता, ज़रूर जाओ, तकल्लुफ़ की ज़रूरत ही क्या है। नहीं, अब मैं नहीं जाऊंगा। तुम इतनी दूर से आए हो, अब तो मिलकर बातें करेंगे। और हाँ, जिलानी के यहाँ खेलने क्यों न चलें। लेकिन रखी को अपनी हरकत बहुत नामुनासिब मालूम हो रही थी। बैजनाथ, अपना प्रोग्राम ख़राब मत करो। मैं तो यूं ही चला आया था, बस अब सैर करते हुए घर चला जाऊंगा। ये ज़रा बदतमीज़ी की बात है कि मेरी वजह से तुम्हारा मेज़बान परेशान हो, और फिर हम दोनों में तकल्लुफ़ भी तो ना होना चाहिए। बैजनाथ चंद लम्हों तक चुप रहा, फिर बोला, इतनी दूर से आए हो, हम दोनों का वक्त खूब कट सकता है। हाँ यार, एक और बात सूझी है मुझे। तुम यहीं बैठो और मैं ज़रा खाना खाकर ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे के अंदर वापस आ जाऊँगा। मेरी वापसी तक तुम खाना भी यहीं खा लोगे और फिर हम जिलानी के यहाँ चलेंगे। बड़े मज़े का शख्स है, गप भी उड़ेगी और ब्रिज भी खिलेगी। रखी का दिल उछलकर जैसे हल्क में आ रहा। 1 घंटे के लिए वो और कामनी तन्हा रह जाएंगे। गोदी का मुन्ना तो सो ही जाएगा, उससे बड़ा 4 साला लड़का भी सुलाया जा सकेगा। उसने तेज़ी से उछटती हुई निगाह कामनी पर डाली। गूनागूं जज्बात के हुजूम में वो कुछ न बोल सका। बैजनाथ कहता चला गया, कहो यार, कैसी रही? भाई कहीं जाना नहीं, तुम्हें मेरे सर की कसम, मैं बहुत दूर नहीं जा रहा हूँ। यही अपने डॉक्टर शर्मा के यहाँ तो दावत है। तुम शायद नहीं जानते उन्हें, तुम्हारे रास्ते ही में तो मकान पड़ता है। अच्छा तो वादा करो तुम नहीं जाओगे। ये ना हो कि मैं भागम भाग वापस पहुँचूँ और तुम गायब हो जाओ। बस आज शानदार प्रोग्राम रहेगा। रखी चुप खड़ा रहा। भला वो कहाँ जा सकता था? उसे यकीन नहीं आता था कि तकदीर भी इस कदर अच्छी हो सकती है। वो एक मौहूम सी उम्मीद पर यहाँ आया था। इधर भगवान ने भक्त की प्रार्थना कबूल करके
خود اپنے ہاتھ سے اس کے راستے کا کانٹا صاف کر دیا تھا۔ تو یہ رہے سگریٹ اور یہ رہا ویکلی، کمو انہیں روٹی کھلا دینا، ذرا خیال رکھنا بھاگ نہ جائیں کہیں، میں چٹکی بجاتے میں آیا۔ یہ کہہ کر وہ جلدی جلدی پتلون کے بٹن لگانے لگا، برش سے بال ہموار کیے، ٹائی کی گرہ ڈھیلی کر کے اگلا پلو اوپر نیچے کیا، پھر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا باہر والے دروازے کی طرف بڑھا۔ کامنی پکار کر بولی، ہائے کیسے بھاگے جا رہے ہیں، گھر سے باہر جانا ہو تو پاؤں زمین پر لگتے ہی نہیں، اب جلدی لوٹ آئیے گا۔ ہاں بھائی لوٹ آؤں گا، لوگ ہمارا ایندھن اٹھا اٹھا کر لے جاتے ہیں، اس کی فکر کیا کرو، ڈیوڑی کا دروازہ بند کر لو۔ اچھا یار میں چلا۔ ڈیوڑی کا دروازہ بند کر کے کامنی بیٹھک کی کھڑکی کے قریب آ کھڑی ہوئی۔ ایک مرتبہ پھر شوہر سے آنکھیں چار ہوئیں۔ شوہر نے ہوا میں ہاتھ بلند کر کے ہلا دیا۔ وہ وہاں چپ کھڑی اسے گلی کے نکڑ سے غائب ہوتے ہوئے دیکھتی رہی۔ اس اثنا میں رکھی بھی چپکے سے دیوار سے لگ کر اس کے قریب کھڑا ہو گیا تھا۔ کچھ دیر تک کامنی سنسان گلی کی جانب دیکھتی رہی، پھر اس کا ہاتھ اوپر اٹھ کر بجلی کے بٹن کی طرف بڑھا اور دوسرے لمحے میں بجلی کا بلب بجھ گیا اور فرش پر بچھی ہوئی دری پر کھڑکی میں سے آتی ہوئی چاندنی پھیل گئی۔ رکھی نے بازو بڑھایا جو کامنی کی پیٹھ سے ہوتا ہوا اس کے گوشت سے بھرپور کولہے پر جا کر ٹک گیا۔ کامنی کی کمر ہلی، لمحے بھر لرزش کے بعد ساکن ہو گئی۔ وہ اور قریب ہو کر اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ ان دونوں کی آنکھیں چال نہیں ہوئیں، لیکن کامنی کی کمر نے ذرا سی لرزش کے بعد سکون اختیار کر کے گویا اس کے سوال کا جواب اس بات میں دے دیا تھا۔ وہ خاموش کھڑی تھی۔ دو ایک مرتبہ رکھی کے لبوں سے نکلتی ہوئی درد محبت میں ڈوبی ہوئی نہایت مدھم سی آواز سنائی دی، کمو کمو۔ بی بی جی بڑے لڑکے کی پکار سنائی دی۔ وہ بند آواز میں بولی، آئی بیٹا آئی، بیٹھے رہو وہیں۔ رکھی کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی اور وہ دروازے پر سرک گئی۔ سنو کمو سنو، اس کی آواز بری طرح لرز رہی تھی۔ کامنی دو قدم پرے دیوار سے پیٹھ لگائے، دونوں ہتھیلیاں دیوار پر ٹکائے سر نوڑھائے کھڑی تھی۔ کمرے کی فضا خوابناک تھی، ہر طرف سرمئی غبار سا چھایا ہوا تھا۔ کامنی کی مدھم شبیہ حسین مجسمے کی مانند دکھائی دے رہی تھی۔ صرف اس کی چھاتیوں کے زیر و بم سے پتہ چلتا تھا کہ وہ بے جان مورت نہیں ہے۔ کمو سنو، میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ کیسے فرسودہ الفاظ تھے جنہیں اس نے بیسیوں مرتبہ کتابوں میں پڑھا تھا، فلم کے پردے پر سنا تھا، لیکن آج وہ یہ فقرہ اس طرح ادا کر رہا تھا جیسے یہ اسی کی اختراع ہو۔ جواب میں کامنی نے پلکیں اوپر اٹھائیں اور ایک مرتبہ بھرپور نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور پھر سپردگی کے انداز میں پلکیں جھکا کر رہ گئی۔ وہ بجلی کے کوندے کی طرح آگے بڑھا، اس کی کمر کو بازوؤں میں لے کر اسے اپنی طرف کھینچا تو یوں محسوس ہوا جیسے اس نے پھولوں کی نازک ڈالی پکڑ کر جھنجھنا دی ہو۔ اس کا جسم سر سے پاؤں تک کامنی کے نرم نرم لچکیلے جسم کے لمس سے محظوظ ہونے لگا۔ ایک اور شدید اور فوری جذبے کے تحت اس نے نہ معلوم کس کس طرح اسے بھینچا، چوما، اور پھر لڑکے کی پکار کی آوازیں ہتھوڑوں کے دھمکوں کی طرح سنائی دینے لگیں اور پھر کامنی اڑتی ہوئی خوشبو کی طرح اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ وہ کمرے میں تنے تنہا کھڑا رہ گیا۔ کھڑکیوں میں داخل ہونے والی چاند کی روشنی میں کرسیاں، تپائیاں، تصویریں، پردے اور کتابیں، غرض ہر شے خوابناک اور ساکن دکھائی دے رہی تھی۔ صرف اس کی ٹانگیں اور بازو لرزاں تھے۔ سانس تیزی سے چل رہی تھی۔ غیر ارادی طور پر اس کے لبوں سے چند غیر مبہم سی آوازیں نکل گئیں۔ کچھ دیر تک وہ خلا میں گھور کر دیکھتا رہا۔ ایک مرتبہ احساس گناہ کی شدت سے کانپ بھی اٹھا، لیکن صرف ایک لمحے کے لیے۔ پھر اس نے رومال سے منہ اور پیشانی صاف کی، کپڑوں کی سلوٹیں اور کوٹ کی جھول کھائی ہوئی آستینیں کھینچ کر ہموار کیں، پھر دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا ہوا صحن میں باورچی خانے کی جانب بڑھا۔ کامنی چولہے کے قریب بیٹھی دیگچی میں چمچ چلا رہی تھی۔ اس کا بڑا لڑکا اس کے گھٹنے کے ساتھ لگا ہوا اونگ رہا تھا۔ وہ چولہے میں لپلپاتے ہوئے شعلوں کی روشنی میں اس کے دمکتے ہوئے چہرے کی طرف دیکھتا رہا۔ باہمی کشمکش میں کامنی کے بال پریشان ہو گئے تھے، گال سرخ ہو گئے تھے، قمیص دو تین مقامات سے مسک گئی تھی۔ یہ سب اسی کی دست درازیوں کے نتائج تھے۔ اس خیال سے وہ ایک فتح کے احساس میں گم ہو گیا۔ بظاہر کامنی اس کی آمد سے بے خبر دکھائی دیتی تھی۔ وہ اپنے کام میں مصروف رہی۔ بچے کو اونگتا ہوا دیکھ کر اس نے کہا، چلو تمہیں سلا دوں۔
اور اسے سلانے کے لیے اندر چلی گئی۔ رکھی چولہے کے قریب ایک اسٹول پر بیٹھ گیا۔ وہ دل ہی دل میں حالات کا جائزہ لینے لگا۔ کامنی پھر قریب آ بیٹھی۔ اس کی حرکات سے کسی غیر معمولی واقعے کا اظہار نہیں ہوتا تھا۔ دیگچی چولہے سے اتار کر اس نے توا رکھ دیا اور آٹا توڑ کر پیڑا بنانے لگی، اور اس سے آنکھیں ملائے بغیر بولی، آپ کو سردی لگ رہی ہوگی، چولہے کے قریب آ جائیے نا، واقعی سردی بہت سخت پڑ رہی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اسٹول کھسکایا اور چولہے کے قریب آ گیا۔ رکھی کی نظریں آنکھوں اور تیزی سے جنبش کرتے ہوئے ہونٹوں اور ہاتھوں کی حرکات پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ دل میں بے چین تشنگی بڑی شدت سے محسوس کر رہا تھا، جو پیاسے ہونٹوں سے شربت کا گلاس پرے ہٹ جانے میں ہونے لگتی ہے۔ کامنی نے روٹی الٹتے ہوئے کہا، آپ کو بھوک تو لگ رہی ہوگی۔ اس نے اٹھ کر کامنی کے رخسار پر ہونٹ رکھ دیے۔ نہیں کمو، مجھے بھوک نہیں لگ رہی۔ یہ کہہ کر وہ اسے اپنے بازوؤں میں لینے کی کوشش کرنے لگا۔ کامنی نے اپنے آپ کو اس کی مرضی پر چھوڑتے ہوئے کہا، مجھے روٹی تو پکا لینے دیجیے۔ نہیں جان سے پیاری کمو، روٹی پھر پکا لینا۔ یہ کہہ کر اس نے ہاتھ مار کر توا چولہے سے گرا دیا۔ وہ خوش تھا اور سرتاپا نشے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ بیٹھک میں دری پر لیٹا ہوا تھا، ٹانگیں اٹھا کر قریب بچھی ہوئی کرسی پر ٹکا رکھی تھی، اور بجلی کی جگمگاتی ہوئی روشنی میں ویکلی کا پرچہ پیٹ پر دھرے اس کی ورق گردانی کر رہا تھا۔ ایک مرتبہ پھر کامنی چولہے کے آگے بیٹھی اس کے لیے پراٹھے پکا رہی تھی۔ اس روز سے پہلے زندگی کے جو دن گزر چکے تھے وہ بالکل بے کیف نظر آنے لگے تھے۔ یہ لذت اس نے پہلے کبھی محسوس نہ کی تھی۔ دل مطمئن تھا، جسم ہلکا پھلکا اور تر و تازہ محسوس ہو رہا تھا۔ روح پر ناقابل بیان کیف طاری تھا۔ آج کامنی اور وہ ایک ہو گئے تھے۔ کھانا تیار ہو گیا تو انہوں نے ایک ساتھ مل کر کھایا۔ ایک دوسرے کے منہ سے منہ ملا کر نوالے چھینتے رہے۔ ہنسی مذاق ہی میں وقت گزر گیا اور آخر دروازے پر دستک سنائی دی۔ کامنی نے دروازہ کھولا۔ بیجناتھ کا معصوم چہرہ دیکھ کر رکھی کے دل میں فطور پیدا ہو گیا، لیکن کامنی آڑے آئی۔ آپ کے دوست تو اٹھ کر بھاگ رہے تھے، بڑی مشکل سے بٹھائے رکھا میں نے۔ بیجناتھ نے بے تکلفانہ اس کے کندھے پر ہاتھ مار کر کہا، یار کمال کرتے ہو، آخر گھبرانے کی کیا بات تھی؟ دوست کی سادگی کو دیکھ کر رکھی کو شرم سی محسوس ہونے لگی اور وہ کچھ بھی نہ کہہ سکا۔ کہو، کھانا کھا لیا؟ ہاں۔ آؤ تو چلو جیلانی کے ہاں۔ راستے میں بیجناتھ دعوت کی باتیں کرتا رہا۔ کہنے لگا، ڈاکٹر شرما میرے بہت گہرے دوستوں میں سے ہیں، بڑے پریم سے بلایا، واپس نہیں آنے دیتے تھے، ہزار ہیلوں سے جان چھڑا کر آیا ہوں۔ جب وہ جیلانی کے ہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ ان کے ہاں کوئی فوجی رشتہ دار باہر سے آئے ہوئے ہیں، اس لیے وہ برج میں مل سکیں گے۔ ان کا پروگرام درہم برہم ہو گیا۔ خیر، وہ کچھ دیر تک ادھر ادھر ٹہلتے رہے۔ پھر بیجناتھ نے کہا، آؤ گھر بیٹھیں، وقت بہت زیادہ ہے۔ بھائی اب اجازت دو، اب میں گھر واپس جاتا ہوں، پھر ملاقات ہوگی۔ چنانچہ مسافہ کر کے وہ ایک دوسرے سے رخصت ہو گئے۔ آج کے مسرت انگیز واقعے سے اس کا دل اگرچہ مسرور تھا، لیکن دوست سے اس پاجی پن کے باعث ضمیر ملامت بھی کرتا، اور جب وہ اپنے گھر کے قریب پہنچا تو اپنی نیک اور معصوم بیوی کے تصور سے اس کا دل اور بوجھل ہو گیا۔ بیچاری شانتا ٹھٹھری ہوئی آگ کے قریب بیٹھی اس کا انتظار کر رہی ہوگی۔ جب وہ جیا کی دکان کے قریب پہنچا تو حسب معمول اس سے پوچھا، کیوں بے جیے، کوئی آیا تو نہیں تھا ہم سے ملنے؟ جیا نے سر اوپر اٹھایا، اجی بابو بیجناتھ آئے تھے، سیدھے بھیتر چلے گئے، مجھ سے تو کچھ بولے نہیں، جب آپ نہیں آئے تو بیچارے انتظار کر کے چلے گئے۔ بیجناتھ؟ اس کے حلق سے چیخ سی نکل گئی اور وہ ٹھٹک کر کھڑا ہو گیا۔ ہاں جی بیجناتھ بابو۔ دکان سے مکان تک چند قدم کا فاصلہ اس نے بہت آہستہ آہستہ طے کیا۔ جب وہ سیڑھیوں پر قدم رکھنے لگا تو اس نے دیکھا کہ اکھڑی ہوئی دو اینٹیں پھر اپنی جگہ سے ہٹ گئی ہیں۔ اس نے احتیاط سے انہیں ٹکا کر رکھ دیا اور پھر ایک لمحے بھر کے تأمل کے بعد اس کے منہ سے مدھم سی ہنسی نکل گئی، اور جب وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تو وہاں ہر چیز جانی پہچانی تھی۔ ماحول پرسکون اور آرام دہ محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی بیوی اندر والے دروازے میں کھڑی ہوئی دکھائی دی۔ وہ اس وقت نو شگفتہ پھول کے مانند تر و تازہ اور اجلی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ پھول جس کا منہ شبنم نے بڑی احتیاط سے دھو ڈالا ہو، جس پر جمی ہوئی گرد کی نامعلوم تہ کسی نے چوم لی ہو۔ وہ بڑے کاؤچ پر بیٹھ گیا۔ شانتا شاخ گل کی طرح لچکتی ہوئی نزدیک آئی اور اس کے قریب کاؤچ میں دھنس گئی۔
اس نے سر سے پاؤں تک بیوی کا جائزہ لیا اور مسکرا کر بولا، شنو، آج تم بہت خوش دکھائی دیتی ہو۔ اپنے مخصوص انداز میں بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ لجا کر مسکرا دی۔ اس کے تر و تازہ ہونٹوں سے سفید سفید دانت کسی طرح نمایاں ہوئے اور اس نے بلا کچھ کہے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اس کے کندھے پر رخسار ٹکا دیا۔ شنو کی نیند کی ماتی پلکیں بوجھل ہو کر جھکنے لگیں۔ وہ چند لمحوں تک شنو کے چہرے کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس کی پیٹھ پر ہلکی ہلکی تھپکی دے کر بولا، میں بھی بہت خوش ہوں شنو، ذرا ادھر لاؤ تو عبداللہ سگریٹوں کا ڈبہ۔